پہلی کلاس کے اندر حیض کے مسائل، پھر نفاس کے مسائل، پھر حیض و نفاس کے متعلقہ، پھر وضو اور غسل کے متعلق چند احتیاطیں، اور آج چھٹی کلاس کے اندر فرض جو غسل ہوتا ہے اس کے متعلق بات ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ غسل جنابت جو ہوتا ہے یہ فوراً کر لینا چاہیے، مطلب غسل اگر فرض ہے تو فوراً ہی کر لینا چاہیے۔ بہرحال دیر کرنا مطلقاً گناہ نہیں ہے، اتنی تاخیر کرنا حرام ہے کہ نماز کا وقت نکل جائے، کہ غسل نہیں کیا، نماز کا وقت چلتا رہا یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا، تو اب تاخیر کرنے سے عورت گناہ گار ہوگی، مرد بھی گناہ گار ہوگا۔ کسی پر غسل فرض ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ابھی غسل نہ کروں، بعد میں غسل کر لوں گا، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں کوئی سونا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 286 ہے کہ جنابت کی حالت میں بندہ سو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جنابت کی حالت میں آرام فرما ہوتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی رات میں جنابت ہو جاتی ہے تو کیا کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرمگاہ کو دھو کر پھر سو جایا کرو۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان احادیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، جنبی ہونے یعنی غسل فرض ہونے کے بعد اگر سونا چاہے تو مستحب ہے کہ وضو کرے، فوراً غسل کرنا واجب نہیں، البتہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ نماز کا وقت نکل جائے۔ اچھا، غسل کا طریقہ کیا ہے؟ تو وضو کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4 فرض ہوتے ہیں، اور غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں۔ تو غسل کا طریقہ کار بندہ یہ نیت کر لے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، یا بی بی کہے میں غسل کرتی ہوں۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے کہنا اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اس صورت میں جب ہر اعتبار سے ستر وغیرہ ڈھانپا ہوا ہو۔ اب واش روم میں کھڑے ہو کر تو ذکر اذکار دیگر چیزیں نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے سمپل آپ ذہن میں رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 بار دھو لیجئے، پھر استنجے کی جگہ کو دھوئیے، نجاست ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو دھو لیجئے۔ پھر اگر کہیں نجاست لگی ہے تو اس کو دور کیجئے، پھر نماز جیسا وضو کیجئے۔ اچھا، نماز جیسا وضو کرنا ہے، اگر نیچے پانی جمع ہو رہا ہے تو پاؤں پہلے نہ دھوئے جائیں، لیکن ہمارے ہاں آج کل ایسا نہیں ہوتا، تو نماز جیسا سارا وضو کر لیجئے۔ اسی کے اندر جب آپ کلی کرنے لگیں وضو کے اندر تو کلی اچھی طرح کیجئے، اگر روزہ نہیں ہے تو آپ غرغرہ کیجئے، ناک میں پانی چڑھانا ہے اچھے طریقے سے، تو اس میں بھی نرم ہڈی تک پانی پہنچنا چاہیے، لیکن اتنا نہ کھینچا جائے کہ دماغ کو چڑھ جائے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہانا تیسرا فرض ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے
کہ 3 بار دائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائے، اور اگر پہلے پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب پاؤں بھی دھو لے۔ ستر کھلا ہو تو قبلہ کو منہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر تہمت وغیرہ باندھی ہے یا کوئی کپڑا وغیرہ اوڑھا ہے تو پھر قبلے کی جانب منہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اب یہ رواج نہیں رہ گئے، کیونکہ واش روم میں چھت بھی ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اب کپڑے ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ واش روم کے اندر بھی کپڑا کوئی پہن کے ہی غسل کیا جائے، لہذا حتی الامکان کوشش کی جائے کہ قبلے کی جانب منہ نہ ہو۔ تو نہانے کے فوراً بعد دوران غسل کسی قسم کی بات نہ کی جائے، اور نہانے کے فوراً بعد کپڑے پہن کر اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ اس میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً سردیوں کے اندر جلدی جلدی پانی بہایا جاتا ہے تو ہر جگہ پانی نہیں پہنچتا، اس میں پھر یہ ہاتھ گیلا کر کے تو پورے جسم پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے، مطلب اس کو ہاتھ گیلا کر کے جسم کے اوپر ماریے۔ اب تھوڑا سا بھی پانی اگر آپ بہائیں گے تو ہر جگہ پانی پہنچ جائے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسم خشک رہ جاتا ہے، پانی بہاتے رہو پھر بھی خشک رہ جاتا ہے۔ بہرحال کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ ہر حوالے سے کامل طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر دانت وغیرہ لگائے گئے ہیں یا دانتوں پر تار وغیرہ چڑھائی گئی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس تار کو اتارنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر تھوڑی بہت کھانے پینے والی کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو وہ دانتوں کو صاف کر کے وہاں پانی بہانا چاہیے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہیں ہوئے اور رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بات کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد نہیں رہا، اب آیا کہ نہیں میرے تو دانتوں میں کوئی ریشے رہ گئے تھے، تو پہلے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی، لیکن اچھے طریقے سے دانتوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ اچھا، جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک ناک کا دھلنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پانی کو سونگھ کر اوپر کرنا پڑے گا، لیکن سونگنا میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میانہ روی سے ہو، اور روزوں میں تو حتی الامکان یہ خیال رکھا جائے، وگرنہ پھر روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ بھی ہے۔ تو بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ناک کے اندر اگر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، تو اس کا طریقہ کار پھر چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو صاف کر لیا جائے۔ اچھا، بعض اوقات احتیاطوں والا جو سبق ہے یہ باقاعدہ ہو چکا ہے، آپ اپنی کتاب کو دیکھ لیجئے گا۔ زخم کی پٹی، اچھا زخم پر پٹی وغیرہ باندھیے، اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہے کہ دوبارہ باندھ نہیں سکے گا یا زخم خراب ہو جائے گا تو پٹی پر مسح کر لیجئے، باقی جسم کو دھو لیجئے۔ اسی طرح کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا اگر نقصان دہ ہے تو پورے عضو پر مسح کر لیجئے، باقی پر پانی بہا لیجئے۔ اچھا، یہ پٹی جو ہے نا ضرورت سے زیادہ جگہ نہ گھیرے ہوئے ہو، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں بازو پر اگر زخم ہے، بازو پر زخم ہے تو پٹی بعض اوقات چاروں مطلب گلائی میں لگی ہوگی، تو کسی ایسی جگہ بھی لگی ہوگی جہاں زخم نہیں ہے تو وہ بھی معاف ہے۔ اس طرح اگر پلستر لگا ہوا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے اور پلستر لگا ہوا ہے تو پلستر جتنا بھی لگا ہے اس کے اوپر صرف مسح ہی کرنا ہو۔ اچھا، اب بتانے لگے ہیں کہ غسل فرض ہونے کے اسباب کتنے، یعنی غسل فرض کس کس طرح ہوتا ہے۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو بعض اوقات تو شرمساری کی وجہ سے ہم پوچھتے نہیں ہیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری جہالت ہی آڑے آ رہی ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو غسل فرض ہونے کے 5 اسباب ہیں۔ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر مخرج سے نکلنا، احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا، عورت اور مرد کی شرمگاہ کا دخول، انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض کرتا ہے، بشرطے کہ دونوں مکلف ہوں یعنی بالغ ہوں، اور اگر ایک بالغ ہے تو پھر بھی بالغ پر غسل فرض ہے، اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کرنے کا حکم اسے بھی دیا جائے گا۔ حیض سے فارغ ہونا، نفاس یعنی بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا، یہ 5 سبب ہیں جن کے سبب غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ صورتیں بتانے لگے ہیں جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے، بلندی سے گرنے یا پیشاب پخانہ کرتے ہوئے زور لگانے کی صورت میں جو خارج ہوئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، اگر منی پتلی پڑ گئی اور پیشاب کے وقت یا ویسے ہی بلا شہوت اس کے قطرے نکل آئے، غسل فرض نہیں ہوا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر احتلام ہونا یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نظر نہیں آتا تو غسل فرض نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 مرتبہ دائیں کندھے پر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائے، تو اب فوارہ ہمارے ہاں تو نل لگے ہوتے ہیں، تو نل کے نیچے کھڑے ہونے سے، یہ تو ٹب وغیرہ میں اگر پانی ہے تو 3 مرتبہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر نل وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو پھر کیسے کرے گا؟ تو نل وغیرہ کے نیچے غسل کرتے ہوئے بس یہ ذہن میں رکھیں کہ بندہ جتنی دیر تک 3 مرتبہ پانی بہہ جاتا ہے اتنی دیر تک نیچے کھڑا رہا تو وہ حکم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، وہ سنت پوری ہو جائے گی۔ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پانی بہایا پھر نل بند کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ تاکہ دوبارہ پھر اس کے نیچے جب دوسری مرتبہ رہے اس کے نیچے کھڑے بھی رہے۔ اس طرح نہر کے اندر نہاتے ہوئے اگر کسی نے اس طرح کیا تو اتنی دیر وہ پانی کے اندر رہا یا رہی کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ پانی بہہ جاتا ہے تو سنت پوری ہو جائے گی۔ غسل کے 5 سنت مواقع یعنی 5 موقع ایسے ہیں جن میں غسل کرنا سنت ہوتا ہے: جمعہ، عید الفطر، بقرہ عید، عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام، اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ ہمارے ہاں بھی احرام باندھ کے بی بی جو ہے وہ مطلب جب گھر سے چلتی ہے تو نہا کے ہی چلتی ہے، تو وہاں جا کے احرام باندھ لیتی۔ اور 24 مواقع ایسے ہیں جن پر غسل کرنا مستحب ہے۔ وقوف عرفات، اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، تو وقوف عرفات کے لیے، وقوف مزدلفہ کے لیے، نبی حاضری حرم کے لیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دل دولت پر حاضری کے لیے، طواف کے لیے، دخول منا کے لیے، شیطانوں پر کنکریاں مارنے کے لیے 3 دن، شب برات، شب قدر، عرفہ کی رات یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب سے 10 کی صبح تک، میلاد شریف کی محفل میں جانے کے لیے، دیگر مجالس خیر کے لیے، مردہ نہلانے کے بعد۔ اچھا یاد رکھیے، بعض روایتوں میں ہے کہ جو مردے کو غسل دے اس کو چاہیے کہ خود غسل کر لے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو یہ استحبابی امر ہے۔ یہ کون سا امر ہے؟ یہ حکم استحبابی ہے، مردہ نہلانے کے بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ غسل کر لینا بہتر ہے۔
مجنون کو جنون جانے کے بعد غسل کر لینا چاہیے، غشی سے افاقہ ہونے کے بعد، نشہ جاتے رہنے کے بعد، گناہ سے توبہ کرنے کے بعد، نئے کپڑے پہننے کے لیے، سفر سے آنے والے کے لیے، استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد۔ استحاضہ نفاس حیض میں آپ کو پہلے ایک مرتبہ اشارہ پھر دے دوں، حیض کی مدت 3 دن اور 3 رات ہے کم از کم۔ 3 دن اور 3 رات سے کم جو خون آتا ہے وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے۔ اس طرح نفاس جو ہوتا ہے اس کی مدت زیادہ، حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت ہوتی ہے 10 دن اور 10 رات، اور اس سے زیادہ جو خون آتا ہے وہ بھی حیض نہیں۔ اور نفاس کی مدت یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کی کم از کم مدت کا کوئی تعین نہیں، چاہے 1 گھنٹے بعد خون رک جائے، چاہے 10 دن بعد رک جائے، میکسیمم زیادہ سے زیادہ کی جو لمٹ ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن سے زائد بھی جو خون آتا ہے پھر وہ بیماری کا خون کہلائے گا، استحاضہ کا، نفاس کا خون نہیں کہلائے گا۔ تو استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ باقاعدہ اس کا لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کی سی ڈی یا اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کو سنوا دی جائے۔ پھر جو مسائل اس میں سمجھنا ہے وہ آپ کا کام ہے پوچھ لینا۔ نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز یا نماز خسوف چاند گرہن کی نماز، استسقاء یعنی بارش طلب کرنے اور خوف اور تاریکی اور سخت آندھی کے لیے بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ لگی ہے تو اس صورت میں غسل کر لینا مستحب ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن بندہ بیماری سے صحت یاب ہوا، اب بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد بھی غسل کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد بھی غسل کرنا چاہتا ہے، نئے کپڑے پہننے ان کے لیے بھی غسل کرنا ہے۔ اچھا، اب صبح صبح عید والے دن، جمعے والا دن بھی اگر وہی ہو تو بندہ پہلے غسل جنابت کرے، پھر اس کے بعد عید والے دن کا غسل کرے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر واش روم میں چلا جائے، جی آج میں غسل کرنے لگا ہوں، اس کا نئے کپڑے پہننے کا، پھر باہر آئے تو پھر تھوڑی دیر بعد چلا جائیے اب میں جمعے کا غسل کرنے لگا ہوں۔ یہ سٹائل نہیں ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ جس پر چند غسل ہوں، مثلا احتلام بھی ہوا، عید بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، تو تینوں کی نیت کر کے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے اور سب کا ثواب ملے گا۔ اچھا، بعض کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ غسل سے نزلہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر یہ غالب گمان ہو اور یہ ایسا ہو جاتا ہو تو کلی کر لیجئے، ناک میں پانی چڑھا لیجئے اور گردن سے نیچے تک ساری جگہ پانی بہا لیجئے اور سر کے اوپر مسح کر لیجئے، یعنی ہر طرف ہاتھ پھیر لیجئے بھیگا ہوا۔ یہ بیماری کی صورت میں بال میں گرا پڑ جائے تو غسل میں سے کھول کر پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ بے وضو یا جس پر غسل فرض ہو ان کو فقہ، تفسیر و حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کپڑے وغیرہ سے چھوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آیت قرآنی، اس کے ترجمے یا ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ مطلب فقہ، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابوں کا چھونا یہ مکروہ ہے، لیکن باقاعدہ آیت قرآنی کو چھونا یہ حرام ہے۔ اچھا، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیے گا کہ جس پر غسل فرض ہے حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، وہ صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، نہ زبانی نہ دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ ہاں، جن پر غسل فرض ہوا ہے وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے پہلے وضو یا کلی کر کے پڑھیں، اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ نماز ظاہر ان دنوں میں نہیں پڑھنی ہوتی، تو پھر
روٹین ایک ختم ہو جاتی ہے، تو فقہا نے لکھا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بی بی حالت حیض اور نفاس میں بھی وضو کرے، اور وضو کر کے مصلی پر اتنی دیر ذکر اذکار کرتی رہے جتنی دیر نماز پڑھتی، تو پانچوں نمازوں کے وقت وہ اس طرح بیٹھ کے ذکر اذکار کرتی رہے تاکہ اس کی یہ عادت برقرار رہے، کیونکہ نماز تو پڑھ نہیں سکتے، ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ مصلی پر بیٹھ جائے گی، مصلی بھی ناپاک ہو جائے گا، کسی کو ہاتھ لگائے گی تو ہاتھ ناپاک ہو جائے گا۔ غسل فرض ہے، اب صبح اٹھی تو لیٹ مطلب سحری وغیرہ بنانی تھی، تو اب ضروری نہیں ہے کہ پہلے نہائے، ہاں اگر ٹائم تھوڑا ہے تو وہ بغیر نہائے بھی صرف وضو کر کے ہی سحری وغیرہ بنا سکتی ہے، وہ کھانا پاک ہی رہتا ہے۔ اچھا، بیویوں کے ناخن میں بعض کا آٹا لگا رہتا ہے۔ اچھا، ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے کبھی کبھی زندگی میں اللہ خیر کرے روٹی پکانی ہو تو ان کی نہیں ہے، ہاں جو عموماً کھانا پکاتی رہتی ہیں ہماری مائیں، ٹھیک ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے ناخن میں آٹا اگر لگا رہ گیا، لکھنے والی کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم رہ گیا، آج کل بھی یہ بھی معاملہ ختم ہو گیا تقریباً کہ پین اب استعمال نہیں ہوتے، تو عام اسلامی بین مکھی مچھر کی بیٹ لگی ہوئی رہ گئی، یہ باتیں ان کے لیے بتا رہا ہوں، بعض نا وسوسوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور اتنی خطرناک طریقے سے وسوسوں کا شکار ہوتی ہیں۔ میرے پاس مطلب اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں، بعض بندے بیچارے ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں، غسل کرتے رہتے ہیں، وہ کر کے تھک جاتے ہیں، شیطان پھر آ کے کہہ دیتا ہے بھائی تیرے ناک میں بھی برابر جگہ خشک رہے گی، وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بیویوں کا بھی یہ اس طرح سٹائل ہوتا ہے، غسل کر لیتی ہیں، کر کے باہر نکلی، پتہ چلا مجھے تو مہندی لگی ہوئی، پتہ نہیں مہندی کے نیچے پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، چلو پھر صحیح، اب پھر بیچاری لگی رہتی ہے، پھر باہر آئی، شیطان نے آگے کہا رات مکھی تیرے اوپر بیٹھی تھی، اس نے بیٹ کر دی ہوگی، پتہ نہیں اس کے نیچے پانی پہنچا کہ نہیں، اب یہ سوچتی ہے کہ وہ کہاں پہ بیٹھی ہوئی، پتہ نہیں کتنے بیٹھی ہوئی، اب شیطان پھر مشورہ دیتی، پھر بھاگے جاتی ہے میں پھر غسل کروں۔ تو ایسی عورتیں جن کو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں وہ محتاط رہیں، مکھی مچھر کی بیٹ لگی ہوئی رہ گئی تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں اگر باقاعدہ نظر آ جائے کہ فلاں جگہ جرم ہے، فلاں جگہ مہندی کا جرم، ہمارے یہاں مہندی کا جرم ہوتا نہیں ویسے، اور کوئی اور چیز لگائی کہ باقاعدہ جرم مانا طے جس کی بیٹھ جاتی تو وہ طے چھڑانی ضروری ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ لڑکی کب بالغہ ہوتی ہے، تو لڑکی 9 برس اور لڑکا 12 سال سے پہلے کبھی بالغ نہیں ہوں گے، اور یہ اعتبار ہوتا ہے ہجری سن کا، اور 15 برس کی عمر میں ضرور بالغ ہو جائیں، مطلب لڑکی 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان بالغہ ہو جاتی ہے، 9 سال سے پہلے وہ بالغہ نہیں ہوتی، اور 15 سال کے بعد پھر وہ بالغہ ہی شمار کی جائے گی، اگرچہ بظاہر کوئی اسباب نظر نہ بھی آتے ہو۔ لڑکا جو ہے وہ 12 سال سے 15 سال کی عمر تک ہوتا ہے۔ تو یہ غسل کے متعلق باتیں تھیں۔ آگے ہے تیمم۔ یہ تیمم غسل اور وضو کا نائب ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پہ باقاعدہ کل کی کلاس میں عرض کیا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہوں تو وہ سوال آپ اپنی باجی سے لکھ کر دیں اور پوچھیں، یا براہ راست جو سماعت کرتے ہیں آن لائن وہ اپنے سوالات کمنٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کا جواب بھی عرض کیا جائے گا۔ سوال کرنا اور پھر جواب حاصل کرنا، اگر آج نہیں کریں گے تو کل کو ایسا وقت آئے گا پھر آپ ہنس کے یہ کہہ رہے ہوں گے او ہو مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا جی، میں تو آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، صرف دین کے مسائل کا نہیں پتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل پر دسترس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا بہترین طریقہ سیکھنا ہے۔ آپ
سب مبارکباد کی مستحقہ ہیں کہ آپ ان رمضان مبارک کے لمحات میں عموماً مدارس کے اندر چھٹیاں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ دین اسلام کو سیکھنے کی غرض سے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی نیک جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔